لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری واقعی متاثر کن ہے. جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت کی مثال دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی بھی امانت کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دی، انہیں اپنے گھر بار چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے یہی ظالم مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اپنے قیمتی سامان کے معاملے میں کسی اور شخص پر نہیں بلکہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے. یہ واقعہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کھلا ثبوت ہے. اگر آپ کا دشمن جو آپ کو جان سے مار ڈالنے کی سازشیں کر رہا ہو اور اپنا قیمتی سامان آپ کو حفاظت کے لیے دے تو آپ کیا کریں گے؟ پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی، یہی واقعہ ہماری آج کی کہانی ہے. امانت داری حقیقی کردار کی پہچان ہے، ایک مومن کا زندگی گزارنے کا ایک بہتر طرز عمل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے تھے. تاہم جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا تو وہ دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور وہ دونوں فوراً مکہ سے روانہ ہو گئے. مدینے کی طرف شمال کی بجائے جنوب کی طرف چل پڑے تاکہ ان کے تعاقب کرنے والے دشمن کو الجھا دیں جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے پیچھے بستر پر سویا ہوا کس کو چھوڑا تھا اور کیوں؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پیچھے رہو اور میرے بستر پر سو جاؤ تاکہ وہ مکہ کے لوگوں کا وہ سامان واپس کر سکے جو امانت کے طور پر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا تھا. ہاں، وہی لوگ جو آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، وہی اپنے قیمتی سامان کے معاملے میں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے. لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی کے باوجود ان کی امانتوں میں خیانت نہیں کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام سامان ان کے مالکوں کو واپس کر دیا جائے. ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں الامین یعنی امانت دار کے لقب سے جانا جاتا تھا اور آپ نے اس لقب کا حق ادا کر کے دکھایا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی ان کی مثال پر عمل کریں گے یا پھر کیا ہم غصے اور ناراضگی کو خود پر سوار ہونے دیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہمیں زندگی گزارنے کے بہتر طریقے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، امانت داری اور دیانت داری کا راستہ دکھاتی ہے. جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اتنا آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور جتنا آپ ان سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ ان کی پیروی کرنا چاہیں گے. اس لیے آئیے ہم اپنے عمل پر غور کریں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو کیسے مجسم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ظالموں سے رحم کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا ہم ایماندار، قابل بھروسہ اور وفادار ہو سکتے ہیں چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو؟ انتخاب ہمارا ہے. تو کیا آپ چیلنج قبول کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امانت داری کے ساتھ قیادت کریں گے؟ کیا آپ ان لوگوں کو دھوکہ دیں گے جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، یا کیا آپ اعتماد کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے والے اور قابل اعتماد ہوں گے، یا کیا آپ ہمیشہ سچ بولیں گے؟ کیا آپ اپنے وعدوں کو نبھائیں گے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اس خیر کو سب کے ساتھ شیئر کریں.